یہ بتائیں کہ شرائع بھٹو جو بہہ گیا یہ قدرتی آفت تھی؟ کیا یہ ہب کینال جو بہہ گئی یہ قدرتی آفت تھی؟ نہیں تھا، پہلے سے پتا تھا بارشیں ہونی ہیں، لیکن یہاں ظلم کیا، مینیج کرنا چاہیے تھا، نہیں مینیج کیا۔ شارع فیصل کراچی نہیں ہے، بڑی شارع میٹروپول کراچی نہیں ہے۔ نشتر کالونی، سادی ٹاؤن، لیاری ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، کورنگی ٹاؤن، لانڈی، لالو کھیت، یہ بھی کراچی ہے۔ سیلاب سے نمٹنے کے لیے تیاریاں کیسی دیکھ رہے ہیں؟ ممکنہ سیلاب کے حوالے سے جو فنڈز الگ سے رکھے ہوئے ہیں اس کو ہڑپ کرنے کے لیے، اس کو غبن کرنے کے لیے تیاریاں مکمل ہیں، باقی کوئی تیاری نہیں ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں GNN پلس اور میں ہوں آپ کا میزبان عاطف شریف۔ کراچی میں بارشیں ہوئیں اور بارشوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال خوش آئند نہیں کہی جا سکتی۔ بارشوں کے بعد ہم نے دیکھا کراچی کے مختلف علاقے پانی میں ڈوب گئے، اسی کے ساتھ ساتھ مختلف پروجیکٹس جو کراچی کے لیے بنائے گئے تھے، جن میں سب سے اہم جو چیز تھی وہ ہب کینال جو کہ پانی میں بہہ گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ شاہراہ بھٹو کا ایک ٹکڑا جو زیر تعمیر تھا وہ بھی پانی میں بہہ گیا۔ آج اس پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی۔ اس وقت میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف صوبہ سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ صاحب موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا، کراچی میں بارشیں ہوئی، دنیا بھر میں آپ دیکھتے ہیں بارشیں ہوتی ہیں اور بارشیں ایک نعمت سمجھی جاتی ہیں۔ کراچی میں بارش ہوئیں، بارشوں کے بعد پیدا ہونے والی جو صورتحال تھی اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ ہم نے دیکھا سادی ٹاؤن ڈوب گیا، اسی کے ساتھ M9 کے اوپر موجود مختلف سوسائٹیز جو ہے وہ پانی میں ڈوبی رہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہ قدرتی آفت تھی یا خود جان بوجھ کر ڈبویا گیا شہر کو؟ یہ قدرتی آفت نہیں تھی، اس کو انسانوں نے انسانی آفت میں کنورٹ کر دیا۔ بارشیں ہوتی ہیں اور قدرتی آفات بھی آتی ہیں، اور یہ حقیقت بتاؤں قدرتی آفات کا مقابلہ قومیں کیا کرتے ہیں، حکومتیں نہیں کر سکتی، لیکن یہاں ظلم کیا کہ پہلے سے پتا تھا بارشیں ہونی ہیں اور مینیج کرنا چاہیے تھا، نہیں مینیج کیا۔ اور یہ بتائیں کہ شرائع بھٹو جو بہہ گیا یہ قدرتی آفت تھی؟ اگر اس کو صحیح کمپیکشن کر کے اس کے مطابق صحیح پیسے خرچ کرتے، صحیح طریقے سے تعمیر کرتے کا بہہ جاتا۔ کیا یہ ہب کینال جو بہہ گئی یہ قدرتی آفت تھی؟ نہیں تھا۔ اور سادی ٹاؤن میں پانی آنا تھا۔ ایک رات پہلے جب یہ بارش آئی تو میں سپر ہائی وے پہ کھڑا تھا، رات کو 1 بجے سے 4 بجے تک کوئی موجود نہیں تھا۔ موٹر وے والے اپنے طور پہ پانی کو ادھر دھکیل رہے تھے۔ بات یہ ہے کہ کدھر مر گئے تھے، معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، کدھر تھی انتظامیہ، کدھر تھے سب لوگ؟ اس وقت آ کے اگر کوئی نالا بناتے، اس نالے کو کہیں کنیکٹ کر دیتے کسی بڑے نالے کے ساتھ تو نکل جاتا ہے، کسی بھی وہ جو سادی ٹاؤن سے پانی آتا ہے کسی بھی نالے سے اس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو جا سکتا ہے، لیکن خود یہ ان کو پرواہ کوئی نہیں ہے، جس کی وجہ سے قدرتی آفت نہیں تھی، انسانی آفت تھی۔ اچھا حلیم صاحب یہ بھی بتائیے گا، ہم نے دیکھا کہ بارشوں کے دوران میئر کراچی مرتضی وہاب مختلف شہروں پر وزٹ کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کی جانب سے بار بار کہا گیا کہ کراچی میں تمام تر شاہراہیں کلیئر ہے، کراچی میں اس وقت ٹریفک رواں دواں ہے، کراچی میں کہیں پانی جمع نہیں ہے۔ آپ نے کیا دیکھا؟ آپ بھی شاہراہوں پر موجود تھے، آپ نے کیا منظر دیکھا؟ اس وقت شہر کا منظرنامہ کیا تھا؟ دیکھیے جس وقت رات سے مرتضی وہاب سے ایک جگہ ہم نے دیکھا ٹارچ لے کے نا لیاری ندی کا پانی جھانک رہے تھے، لیاری ندی میں جھانکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس وقت پورا موٹر وے پانی سے بھرا ہوا تھا اور اوور فلو کر گیا تھا اور وہ سارا آبادیوں کی طرف جا رہا تھا۔ اس وقت انہیں ٹارچ لے کے اس کی ضرورت نہیں تھی، اس وقت مشینری لے کے اس پانی کو ڈائیورٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور باقی میں نے کیا دیکھا اس سے فائدہ نہیں پڑتا، آپ لوگوں نے کیا دیکھا کہ جس طریقے سے ہمیں 4 فٹ پانی کے اندر اس روز ہم نظر آئے، آبادیاں ڈوبی ہوئی تھیں۔ دیکھیں شارع فیصل کراچی نہیں ہے، بڑی شارع میٹروپول کراچی نہیں ہے۔ نشتر کالونی، سادی ٹاؤن، لیاری ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، کورنگی ٹاؤن، لانڈی، لالو کھیت، یہ بھی کراچی ہے۔ یہ VIP لوگ ہیں، ان کو سردی لگتی ہے باہر نکلتے ہوئے، بڑی شہروں پہ جاتے ہیں، لینڈ کروزر کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں AC کے اندر، اس پہ جا کے ویڈیو بناتے ہیں، معذرت کے ساتھ 4 وہ درباری قسم کے لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، کیمرے لے کے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ المیہ ہے ہمارا۔ اس دن شہر کے کئی علاقے جو ندیوں سے ملحقہ تھے، جو کہ نالوں سے ملحقہ تھے، نالوں میں کچرا انہوں نے ڈال دیا ہے، ان کے وہ علاقے ڈوبے ہوئے تھے، ان اس سے کیا جائے؟ ان کو کیا، وہ تو بڑی شاہراہیں دکھا دیتے ہیں، چل رہی ہے بھائی شاہراہ چل رہی ہے، شاہراہوں پہ سامان نہیں پڑا، گھروں میں سامان پڑا ہوتا ہے، آبادیوں میں سامان پڑا ہوتا ہے۔ حلیم شیخ صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا، ہم نے دیکھا بھارت کی جانب سے آبی جاریت کی گئی، پنجاب میں پانی داخل ہوا، پنجاب کے مختلف علاقے اس وقت پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب پانی کا رخ سندھ کی جانب ہے۔ سندھ میں سیلاب سے نمٹنے کے لیے تیاریاں کیسی دیکھ رہے ہیں؟ کیا سندھ سرکار کی جانب سے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں؟ آپ اپوزیشن میں موجود ہیں، آپ کی جماعت اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے، یہ بتائیے گا اس وقت سندھ کی میں جو ہے وہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے تیاریاں کیسی دیکھ رہے ہیں؟ کیا سندھ میں بھی سیلاب اسی طرح تباہی کرے گا جس طرح پنجاب میں ہوئی؟
سندھ میں سیلاب کے فنڈ سے نمٹنے کے لیے تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں. جو سیلاب کے حوالے سے ممکنہ سیلاب کے حوالے سے جو فنڈز الگ سے رکھے ہوئے ہیں اس کو ہڑپ کرنے کے لیے, اس کو غبن کرنے کے لیے تیاریاں مکمل ہیں. باقی کوئی تیاری نہیں ہے, چونکہ سندھ میں 17 سالوں سے نہ پشتے مضبوط ہوئے ہیں, نہ بند مضبوط ہوئے ہیں, نہ وہ شاخوں کی صفائی ہوئی ہے. وہ تو چونکہ پانی ڈائیورٹ ہو گیا ہے فصلوں میں, مطلب پنجنت کے بعد بھی علی پور میں چلا گیا, جلال پور میں چلا گیا, دریا سے پانی سندھ میں وہ ریلا نہیں آ رہا. اگر خدا نہ خواستہ 8 لاکھ سے اوپر کا ریلا آ جاتا تو سندھ کے عوام کو لگ پتہ جاتا. اب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں خیر سے نکال دے, نہیں تو سب سے بڑا حال یہاں ہونا تھا. ان کی کوئی تیاری نہیں ہے. ان کی یہ تیاری ہے اس فنڈ کو بٹے کھاتے کہاں لگانا ہے. وہ ضرور کچھ نہ کچھ شگاف ڈالیں گے, اس کے اندر پیسے پورے تو کرنے ہیں انہوں نے. میئر صاحب اکثر کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو سب کو مل کر جو ہے وہ کراچی کے مسائل کو حل کرنا چاہیے, سب کو ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے. کیا اگر میئر صاحب آفر کرتے ہیں پی ٹی آئی میئر صاحب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے؟ میئر صاحب کو چاہیے کہ سب سے پہلے جو وہ قبضہ کیا ہوا انہوں نے مینڈیٹ کے اوپر, پہلے وہ جو ہمارے جعلی ووٹ انہوں نے لیے اور جس انداز سے مختلف جو فارم میں بھی 47 کے ہی ہے نا, پہلے وہ ہمارے حوالے کریں مینڈیٹ کراچی شہر کا. پھر میں کہتا ہوں کہ اصل جب نمائندہ لوگ بیٹھے ہوں گے تو بیٹھ سکتے ہیں, یہ غیر نمائندہ لوگوں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے. قوم ہماری ہے, ووٹر ہمارا ہے, کراچی ہمارا ہے. یہ قبضہ گروپ بیٹھے ہیں کراچی پہ, قبضے کا میئر, قبضے کا سی ایم, قبضے کے ایم پی اے, قبضے کے ایم این اے. کب تک قبضہ گروپ نہیں رہتا اتنا عرصہ, خالی کرائیں گے اپنے شہر کا قبضہ ان سے. مسائل حل کیسے ہوں گے کراچی کے؟ کیا دیکھ رہے ہیں, کس طرح سے کراچی بہتر ہوگا؟ دیکھیے ایشو یہ ہے کہ کراچی کے ساتھ پورے 17 سال میں 3000 ارب کراچی کو ڈیولپمنٹ میں ملنے چاہیے تھے, کراچی کو نہیں لیے گئے. اس سال بھی کراچی کو جو تھا صرف 8 ارب روپے دیا گیا, 330 ارب روپے اس دفعہ ملنا چاہیے تھا آبادی کے ساتھ, صرف 8 ارب دیا گیا ہے. کراچی کو فنڈز دیے جائیں, کراچی کو کھایا نہ جائے, کراچی سے لوٹ مار نہ کی جائے. اس وقت جو ہے جو ان بارشوں کے بعد حل بن گیا ہے, 200 ارب روپے کراچی کو دیے جائیں انفراسٹرکچر کے ٹھیک کرنے کے لیے, تو ٹھیک ہو سکتا. دیکھیں ہو سکتا ہے کراچی ہمارے وقت کے اندر عمران خان صاحب نے 3 نالے بنوائے تھے, اس کے اندر 36 ارب کا کام کرایا تھا. انہوں نے ہم نے بنا کے تو چلے کہ صفائی نہیں کی. سارا ڈیلی 6 سے 8 ہزار ٹن کچرا نالوں کے اندر جاتا ہے اور 500 چھوٹے نالے نہیں بنائے. یہ گرین لائن ہم چلوا کر گئے تھے, K4 کو تیز کرا کر گئے تھے, فریٹ ٹرمینل کو شروع کرا کے گئے تھے ٹریفک کے کمی کے لیے. ہم نے سرکولر ٹرین کا افتتاح کرایا تھا. اگر سارے پروجیکٹس چل رہے ہوتے کراچی ٹھیک ہو چکا ہوتا. اس وقت بھی یہ ہے کراچی کو, ایک تو ہے کہ کراچی کا اقتدار کراچی کے نمائندوں کے حوالے کیا جائے, کراچی سے ایک قبضہ گروپ جو ہم 47 کے لوگوں نے فارغ کیا جائے, اور اگر اس وقت تک نہ بھی ہو تو جب تک 200 ارب کراچی کو فوری طور پہ اس وقت جو حالات ہو گئے جاری کیے جائیں, اور اس کے اوپر کراچی چیمبر, فیڈریشن, بزنس کمیونٹی, سول سوسائٹی, صحافی, وکلا پر مشتمل ایک اچھے لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی جائے, وہ اس کی مانیٹرنگ کرے اور کراچی پہ فنڈز خرچ ہوں. کراچی دیتا ہے 97% ٹیکس پیئر ہے جو سندھ کو چلاتا ہے, 97% ٹیکس کراچی کا ہوتا ہے, 65% کا شیئر ملک میں کراچی کا ہوتا ہے. ظلم کیوں ہے؟ کراچی سونا کے انڈا دینے والی مرغی سمجھ لی ہے, دانہ نہیں دیتے اس کو. حلیم صاحب حکومتی نمائندے کہتے ہیں کہ جب KPK میں سیلاب آتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ قدرتی آفت ہے, جب سندھ اور پنجاب میں آتا ہے تو کہا جاتا ہے نااہلی ہے, تو اس پر کیا کہیں گے؟ بڑا واضح, یہاں کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوا, پنجاب میں کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوا, KP میں کلاؤڈ برسٹ ہوا, اور 3 دن میں اس کو ٹیک کیئر کیا انہوں نے, اس کو صفائی ٹھیک کیا. 20-20 لاکھ روپے ہلاک شدگان کو دیے جا چکے, 10-10 لاکھ روپے جس کا گھر گیا اس کو دیے جا چکے, 5-5 لاکھ روپے دکان والے کو دیے جا چکے, ڈسبرسڈ. انفراسٹرکچر کے لیے کام شروع ہو گیا, اور وہاں کلاؤڈ برسٹ تھا. یہاں تو بارشیں ہوئی روٹین کی, یہاں تو سیلاب آیا پنجاب میں, تو بالکل قدرتی آفت. یہاں کلاؤڈ برسٹ نہیں تھا, روٹین کی بارش تھی, تو یہاں مس مینیج ہوا. وہاں قدرتی آفت تھی یا انسانی آفت. سر آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ خود نظر آ رہی ہیں فیلڈ میں, ان کے ساتھ ان کے وزراء جو ہے وہ مختلف اضلاع کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں, اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ ان کا ایک وزیر کہتا ہے کہ جی بریانی ملی ہے, بوٹی سی. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو. وہ پوچھتے ہیں متاثرین سے جا کے, بریانی مل گئی, بوٹی تھی اس میں؟ اور اس کے بعد جاتی ہیں, 8 کیمرے ہوتے ہیں, ہر اینگل سے تصویریں لے رہے ہوتے ہیں. ان کا DC جاتا ہے, ہر بندہ, وہ بندہ پانی میں اگر ڈوبتا وہ بندہ آیا, جیسے اوپر آیا اس نے کہا DC صاحب تہاڈا شکریہ. وہ ڈوبتے ہوئے بندے کو کیا پتا کہ DC صاحب ہیں. یہ اتنا کوئی اسکرپٹڈ پروگرام چل رہا ہے, باقی لوگ مر رہے ہیں, تباہ ہو گئے ہیں. 70-80% لوگ درختوں پہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, گھروں کی چھتوں پہ بیٹھے ہیں, اللہ وارث چھوڑ دیا. بہت شکریہ. میرے ساتھ حلیم عادل شیخ صاحب موجود تھے جو کہ اس وقت موجودہ صورتحال ہے پنجاب, سندھ اور کراچی کی, اس پر بات کر رہے تھے. اسی اسٹوری کا اپنے میزبان عاطف شریف کو دیجیے گا اجازت.
ملتے ہیں کسی نئی اسٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔